کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے پہلے توڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ظالم ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کیا یہ بندہ ٹوٹ کر بھی میری طرف آتا ہے۔ یہ کہانی ہے کراچی کی ایک تنگ گلی میں رہنے والے سلیم کی، ایک مزدور، ایک باپ، ایک شوہر، جو اپنی پوری زندگی میں ایک ہی دعا مانگتا رہا، یا اللہ بس میرے بچوں کا پیٹ بھر دے۔ سلیم صبح 4 بجے اٹھتا تھا، فجر کی نماز پڑھتا اور پھر نکل پڑتا اس شہر کی طرف جو کبھی سوتا نہیں۔ وہ ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا، 12 گھنٹے کی شفٹ، پسینہ، گرمی، شور، اور واپسی پر صرف 900 روپے۔ گھر میں بیوی نسرین جو کبھی شکایت نہیں کرتی تھی، بیٹا عمر جو ہر روز اسکول جاتا تھا پھٹے جوتوں میں، اور بیٹی ہنا جو رات کو بھوکی سو جاتی تھی لیکن صبح مسکرا کر اٹھتی تھی۔ سلیم ان کے چہرے کو دیکھتا اور خاموشی سے باہر چلا جاتا، کیونکہ مرد روتے نہیں، یا کم از کم کسی کے سامنے نہیں روتے۔ پھر وہ دن آیا جس سے سلیم ڈرتا تھا۔ فیکٹری کے مالک نے سب کو بلایا، فیکٹری بند ہو رہی ہے، کل سے کوئی نہیں آئے گا۔ سلیم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھر میں آٹا 3 دن کا تھا، بجلی کا بل 2 مہینے سے رکا تھا، اور اوپر سے محلے والے خان صاحب کا 50,000 کا قرضہ۔ رات کو سلیم چھت پر بیٹھا آسمان دیکھتا رہا، یا اللہ کیا کروں؟ آواز نہیں آئی، لیکن ہوا ضرور چلی، اور شاید یہی جواب تھا، ابھی رک، ابھی صبر کر۔ اگلے دن سلیم کام ڈھونڈنے نکلا، ایک جگہ سے نہیں 10 جگہ سے، انکار، انکار، انکار۔ واپسی پر وہ ایک پرانی مسجد کے باہر بیٹھ گیا، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا۔ اندر سے ایک بوڑھے عالم نکلے، سفید داڑھی، سادہ کپڑے، آنکھوں میں نور۔ انہوں نے سلیم کو دیکھا اور بیٹھ گئے۔ بیٹا، چہرے پر تنگی لکھی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ سلیم نے سب بتا دیا۔ بوڑھے عالم مسکرائے اور بولے، بیٹا روزی اللہ دیتا ہے، لیکن اس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ وہ دروازہ کہاں ہے جناب؟ عالم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا، لیکن صرف زبان سے نہیں بیٹا، دل سے پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو کہ جو دے رہا ہے وہ کبھی بھول نہیں جاتا۔ اس رات سلیم نے پہلی بار سورہ واقعہ پڑھی، آنکھیں بند کر کے، ہونٹ کانپتے ہوئے، تو اس کے سینے میں کچھ ٹوٹا اور آنسو نکل آئے۔ 3 دن بعد مالک مکان آ گیا، سلیم بھائی 3 مہینے کا کرایہ باقی ہے، اگلے ہفتے تک نہ دیا تو گھر خالی کرنا ہوگا۔ نسرین نے سنا تو چپ ہو گئی، عمر نے سنا تو اسکول بیگ رکھ دیا اور باہر چلا گیا، ہنا نے سنا تو ابو کے ہاتھ تھام لیے، ابو اللہ دے گا نا؟ سلیم کا گلا بھر آیا، ہاں بیٹا اللہ ضرور دے گا۔ رات کو سلیم نے پھر سورہ واقعہ پڑھی اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھی، یا اللہ مجھے اپنے حلال سے اتنا دے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہ رہے۔ اگلی صبح عمر کو تیز بخار ہو گیا، سلیم اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا، جیب میں صرف 200 روپے تھے۔ ڈاکٹر نے پرچہ لکھا، 3000 روپے کی دوائیں۔ سلیم باہر نکلا، دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا، آنکھیں چھت کی طرف اٹھائیں، اور بس ایک الفاظ نکلا، یا رزاق، یا رزاق، وہ نام جس کا مطلب ہے وہ جو ہر چیز کو رزق دیتا ہے، پرندے کو، کیڑے کو، مچھلی کو، اور اس باپ کو بھی جو آج دیوار سے ٹکا کھڑا ہے۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، بھائی سلیم۔ سلیم نے مڑ کر دیکھا، یہ محلے کا رحیم چاچا تھا۔ ارے تم یہاں، اور یہ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ سلیم نے سب بتایا۔ رحیم چاچا نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5000 روپے نکال کر دے دیے۔ لو بھائی، بچے کی دوا لو، واپسی کی فکر مت کرو۔ سلیم کی آنکھیں بھر آئیں، یا رزاق میں سنا تھا، بس راستہ الگ تھا۔ سلیم اگلے دن پھر اس مسجد گیا، عالم صاحب مل گئے۔ کیا ہوا بیٹا، مشکلیں کم ہوئی یا بڑھی؟ بڑھی جناب،
لیکن ایک عجیب بات ہوئی، میں نے یا رزاق کو پکارا اور مدد آ گئی۔ عالم صاحب کی آنکھیں چمکی، بیٹا یہی تو اللہ چاہتا تھا، وہ مشکلیں اس لیے نہیں بھیجتا کہ تم ٹوٹ جاؤ۔ پھر انہوں نے ایک اور وظیفہ بتایا، بیٹا ہر نماز کے بعد یہ پڑھو، استغفر اللہ 100 بار، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم پکڑے اللہ اسے ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ دے گا، ہر غم سے نجات دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ سلیم نے آنکھیں بند کی، جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ ایک ہفتہ گزرا، سلیم نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی، ہر نماز کے بعد 100 بار استغفار کیا اور یا رزاقوں کا ورد جاری رکھا۔ پھر ایک صبح ایک انجان نمبر سے فون آیا، کیا آپ سلیم بھائی ہیں؟ میں نے سنا ہے آپ مزدور ہیں، میری تعمیراتی کمپنی میں کام ہے، کیا آپ آ سکتے ہیں؟ سلیم ہاتھ روک کر بیٹھ گیا، یہ نمبر کہاں سے آیا؟ اس نے مجھے کیسے جانا؟ آج تک کوئی جواب نہیں ملا۔ کمپنی میں گیا، کام ملا، تنخواہ پہلے سے 3 گنا، مکان مالک کو کرایہ ملا، بچوں کو کھانا ملا، نسرین کے چہرے پر مسکراہٹ ملی اور سلیم کو یقین ملا۔ مہینے بعد سلیم پھر عالم صاحب کے پاس گیا، اس بار شکریہ ادا کرنے۔ عالم صاحب نے سنا اور مسکرائے، بیٹا یہ ابتدا تھی، اب ایک آخری چیز بتاتا ہوں جو تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ کیا ہے وہ جناب؟ صدقہ۔ لیکن جناب میرے پاس تو خود کچھ نہیں تھا۔ بیٹا صدقہ پیسوں سے نہیں دل سے ہوتا ہے، ایک روٹی بھی صدقہ ہے، ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، اور سب سے بڑا صدقہ کہ جب تم خود تنگی میں ہو پھر بھی کسی کو دو۔ اللہ نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو وہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ آج کئی سال بعد سلیم کی اپنی چھوٹی سی دکان ہے، عمر پڑھ رہا ہے، حنا کی آنکھوں میں خواب ہے، نسرین کے چہرے پر سکون ہے، اور سلیم ہر جمعے کو ایک ضرورت مند کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، سلیم بھائی آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بس اسے پکارا، یا رزاق، اور اس نے سن لیا۔ اگر آج آپ بھی روزی کی تنگی میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہیں، ہر دروازہ بند لگتا ہے، تو یہ 3 کام کریں۔ پہلا وظیفہ، ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھیں۔ دوسرا وظیفہ، ہر نماز کے بعد 100 بار استغفار۔ تیسرا وظیفہ، خواہ تنگی ہو یا فراغی، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ اور پھر یا رزاق کا ورد اپنی زبان پہ رکھیں، کیونکہ وہ سنتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، بس دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق۔